ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. انسان کے بدن میں، انسان کی باڈی میں ایک ایسا پارٹ بھی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو پورا جسم گڑبڑ ہے. الا وہی القلب، وہ دل ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حاضرین جمعہ، ہماری شریعت کے اندر ایک عبادت ایسی بھی ہے جس میں ہمیں کوئی مال نہیں خرچ کرنا، کوئی محنت نہیں کرنی، مگر وہ عبادت ہمیں جنت میں لے کے جائے. وہ عبادت ہمیں دنیا میں بھی سکون دے گی، ہماری صحت کو بھی ٹھیک رکھے گی، ہم ذہنی طور پر بھی سکون سے رہیں گے، جسمانی اعتبار سے بھی سکون سے رہیں گے، اور آخرت میں جنت ملے گی. اور اس عبادت کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ ہونے والا نہیں. اور وہ عبادت ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہم لوگوں کے محبوب بن جائیں گے، لوگوں کے دل میں ہمارے لیے جگہ بن جائے گا. اور وہ عبادت ایسی ہے جو ہماری نیکیوں کی حفاظت کرتی ہے، ہماری زبان کو دوسروں کی عزت و عفو پر حملہ کرنے سے بچاتی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کس چیز کی میں بات کر رہا ہوں. آئیے اس سوال کا جواب دینے کے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے. حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. اتنے میں آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا ہے. صحابہ کرام کی نظریں دروازے کی طرف چلی گئی کہ دیکھیں کون آدمی آ رہا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی
مدینہ کے انصار سے تعلق رکھنے والے انصاری صحابی اس حال میں چلے آ رہے ہیں کہ ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ان کا جوتا ان کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پھر صحابہ کی نظریں دروازے کی طرف چلی، پھر وہی انصاری صحابی اسی پوزیشن میں پھر دوسرے دن نظر آئے، تیسرے دن پھر ایسا ہوا۔ تیسرے دن ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے چلے، ان کے گھر کے دروازے تک گئے۔ انصاری صحابی جب گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگے، حضرت عبداللہ نے کہا بھائی میرے والد سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، کچھ کہا سنی ہو گئی ہے، اور میں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں 3 دن تک اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں گا، ان کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو کیا مجھے آپ اپنے گھر میں 3 دن ٹھہرنے کی اجازت دیں گے؟ صحابہ کرام کے مکانات چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑے تھے۔ انصاری صحابی نے بغیر سوچے سمجھے گا ٹھیک ہے بھائی آپ میرے گھر 3 دن مہمان بن جائیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے 3 دن گزارے اس صحابی کے ساتھ، مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 3 دن تک ان کو جنتی قرار دے۔ 3 دن گزارنے کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے ان کو کوئی خاص عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ان کو رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھی۔ رات میں اگر ان کی نیند کھلتی تھی وہ تسبیح کے کلمات پکارتے تھے، اللہ کی تسبیح پکارتے تھے اور فجر میں اٹھتے تھے، میں نے ان کو تہجد پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ جب 3 دن گزر گئے وَقِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، اور ان کا عمل مجھے حقیر معلوم ہو رہا تھا، ان کا عمل مجھے بہت تھوڑا معلوم ہو رہا تھا، تو میں نے سوال کر لیا اے میرے بھائی کوئی جھگڑا میرے باپ کا میرے ساتھ نہیں ہوا تھا، کوئی مسئلہ میرے ساتھ نہیں تھا، میں تو صرف اس لیے 3 دن تمہارے ساتھ میں نے گزارے کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کو جنتی قرار دیا ہے، میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ انصاری صحابی نے فرمایا کہ بھائی میرا معاملہ تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، کچھ اور تو نہیں ہے میرے اندر۔ اتنا انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ جانے لگے، جب جانے لگے تو انہوں نے کہا 1 منٹ رک جائیے، میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے دیکھی، مگر ایک چیز ہے میرے اندر، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہو، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی غلط جذبہ نہیں ہوتا، کسی کو دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہوتی، ولا احسد احدا علی نعمت انعمها اللہ ایاہ، اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت سے نواز دے میں اس سے حسد نہیں کرتا، کہ میرے دل میں دھوکہ نہیں، میرے دل میں حسد نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی ہے وہ چیز، ہی التی بلغت بک، یہی ہے وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ ملا ہے، وہی التی لا تطاق، لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہ ہے وہ عبادت، اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھنا، اپنے دل کو صاف رکھنا، یہ وہ عبادت ہے جس میں پیسہ تو نہیں خرچ ہو رہا ہے مگر جنت میں لے کے جا رہی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ شعراء کی، ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے جو صاف ستھرا دل لے کر کے آیا ہو، جس کے دل میں گندگی نہ ہو، جس کے دل میں کینہ نہ ہو، جس کے دل میں صفائی ہو، جو صاف ستھرا دل لے کر کے۔ صحابہ کرام کی سوسائٹی
ذرا آپ دیکھیں صحابہ کرام کی سوسائٹی بہت ہائی فائی نہیں تھی، ان کا لائف اسٹائل بہت ہائی فائی نہیں تھا، بڑے اعلیٰ مکانات نہیں تھے، بڑا بہترین فرنیچر نہیں تھا ان کے یہاں، مگر ایک چیز تھی جو صحابہ کرام کی سوسائٹی میں ان کے دل پاک اور صاف تھے۔ آج دنیا کا کوئی ملک دوسرے ملک سے آنے والے باشندوں کو قبول نہیں کرتا ہے، اگر قبول کرتا بھی ہے تو بڑی مشکل سے صحابہ نے وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ مکہ کے مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصار نے ان کا استقبال کیا، ان کا ویلکم کیا، ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے ہی نہیں اپنے دل کے دروازے کھولے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ جنگیں لڑی گئیں، مال غنیمت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا بڑا حصہ ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، تاکہ ان کے دل کو اسلام کے اوپر اور جمایا جائے اور مضبوط کیا جائے۔ اور انصاری صحابہ کرام جو ان جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، اپنی جان اور مال قربان کرتے تھے، ان کو بہت تھوڑا سا مال ملتا تھا، مگر اس قربانی کو بھی ایک طریقے سے کہہ لیا جائے تو ان کا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہے، مگر اس کو وہ قبول کر لیتے تھے۔ ان صحابہ کرام کے اس کیریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، میرے نبی کے وہ صحابہ جو ان مہاجرین سے پہلے مدینہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا، یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان صحابہ سے محبت کرتے تھے جو ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اگر ان کے سامنے ان کے مہاجر بھائیوں کو کوئی مال اگر دے دیا جائے تو یہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اور یہ اپنا حق دوسروں کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دل صاف ہوتے تھے، ہمارے کپڑے ان سے زیادہ صاف ہیں، ہمارے گھر ان سے زیادہ شاندار ہیں، مگر ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ پھر سماج میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی انسان ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، وہ پیسے کما رہا ہے، وہ عزت کما رہا ہے، آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلنا چاہیے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا انسان گزرا جو پریشان ہے، تکلیف میں ہے، کاروبار میں مندی ہے، رشتے ناطے کی پریشانیاں ہیں، گھریلو پرابلم ہے، تو آپ کی زبان سے یہ دعا نکلنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان مصیبتوں سے محفوظ رکھا جو مصیبتیں اس کے اوپر آئی ہیں، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اے اللہ تو نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ ایک مومن کا کیریکٹر تو یہ ہونا چاہیے۔ ہماری ساری محنت اور انرجی آج اپنے چہروں کے اوپر ہو رہی ہے، اپنے کپڑوں کے اوپر ہو رہی ہے، اپنے ظاہر کے اوپر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر کو بعد میں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پہلے دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دل کی اہمیت ہے کہ دل کیسا ہے آپ کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ تو ہمارے دل پر ہے میرے بھائی۔ اب ذرا اپنے دل کو ہم سب ٹٹولے کہ دل کا کیا عالم ہے۔ چہرہ بڑا خوبصورت ہے، کپڑے بڑے چمکدار ہیں، اور دلوں میں حسد لے کے بیٹھے ہو، دلوں میں کینے لے کے بیٹھے ہو، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں لے کے بیٹھے ہو۔ انسان کے جسم کے اندر یہ سب سے قیمتی پارٹ ہے، یہ دل۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کے بدن میں، انسان کی باڈی میں ایک ایسا پارٹ بھی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو پورا جسم گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، اگر دل پاک ہے، دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح رہے گا، دل خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ تو دل کی صفائی میرے پیارے ساتھیو، یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا،
الناس افضل، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے افضل انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، ہر وہ انسان جو زبان کا سچا ہو اور دل کا مخموم۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی زبان کا سچا تو سمجھ میں آتی ہے، یہ دل کا مخموم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذی لا اسم فیہ، دل کا مخموم اس انسان کو کہتے ہیں جس کا دل پاک اور صاف ہو، اس میں کوئی غلط جذبہ نہ ہو، اس میں کوئی کینہ نہ ہو، اس میں کوئی حسد نہ ہو، اس میں کسی کے اوپر کوئی ظلم ستم کی بات نہیں۔ آج انسان اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے، آج انسان اپنی پریشانیوں سے زیادہ دوسروں کی ترقیوں سے پریشان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کا ٹائم ٹیبل انہی سب چیزوں میں گزرتا ہے، وہ دوسروں کے کھان پان، دوسروں کی مصروفیات، دوسروں کی زندگی پر میں انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع دیا، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ ایک مسلمان کسی چیز کا سودا طے کر لے، آپ نے فرمایا تم جا کر کے اس پر اس کی قیمت بڑھا کر کے سامان مت خریدو، اس کا سودا کینسل مت کرو۔ کیوں؟ تاکہ دلوں کے اندر میل نہ آئے، دلوں کے اندر میل کچھ نہ آئے۔ اور جانتے ہو جو انسان اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں رکھتا وہ اپنی صحت کو بھی برباد کرتا ہے، وہ اس حسد اور اس کینے کی وجہ سے کھلتا رہتا ہے، اس کا جسم پریشان رہتا ہے، اس کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اور جو انسان اپنے سینے کو بغض و حسد سے پاک رکھتا ہے، اپنے سینے کو اپنے دل کو پاک رکھتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اسی لیے شوگر کے مریض سے ڈاکٹر کہتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض سے ڈاکٹر کہتے ہیں تم ٹینشن مت لیا کرو، تم ڈپریشن کے شکار مت ہوا کرو، تم اپنے دل اور دماغ کو ٹینشن فری رکھو۔ اور ظاہر ہے جو انسان دوسروں سے حسد کرے گا، جس کے دل میں دوسروں کے لیے کینہ رہے گا، وہ کبھی ٹینشن فری نہیں رہ سکتا۔ اور اسی لیے جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ایک ایسی جگہ بنایا جہاں ٹینشن نہیں ہو، جنت میں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے جنت میں جانے کے پہلے تمام جنتیوں کے دل سے پہلے کینہ نکالا جائے۔ آئیے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، شاید آج تک آپ نے نہ سنا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یخلص المؤمنون من النار، جب مومنوں کے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جب یہ فیصلہ کر دیا جائے گا یہ مومن ہے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، تو ان مومنوں کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پل کے اوپر روک دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک برج ہوگا، ایک پل ہوگا، وہاں ان کو روک دیا جائے گا۔ فَيُقَصُّ مِنْهُمْ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے دنیا میں اگر کچھ ایک دوسرے پر زیادتی کی ہوگی تو پہلے اس کا قصاص لیا جائے گا، ایک دوسرے کو پاک اور صاف کیا جائے گا۔ کوئی بھی دنیا میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھے ہوئے تھا، اس کینے کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کینے کو صاف کروائے گا۔ حتی اذا حذبوا ونقوا، یہاں تک کہ جب وہ ان گناہوں سے، ان کینوں سے، ان کینہ کپٹ سے، اس حسد سے بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، دنیا میں انسان اپنے گھر کو جتنا جانتا ہے، اپنے ٹھکانے کو جتنا جانتا ہے، اس سے زیادہ وہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو اگر قیامت کے دن جان لے گا۔ جنت میں جاتے ہی وہ پہچان لے گا اس کا مکان کون سا ہے، اس کا کمرہ کون سا ہے، وہ دنیا کے اپنے مکان سے زیادہ جنت کے مکان کو پہچان لے۔ تو جنت کی زندگی میں کینہ اور کپٹ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر جب جنت کا ذکر کیا تو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان جنتیوں کے سینے سے کینوں کو نکال دیں گے۔ ان کے سینے میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینہ رہا ہوگا ہم اس کینے کو نکال دیں گے۔ اور اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ بھائی بھائی بن کر کے جنت میں رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے میرے درمیان اور طلحہ کے درمیان، میرے درمیان اور زبیر کے درمیان جو اختلاف ہوا، صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، ہمیں امید ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہمارے اوپر اپلائی ہوگی، اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو داخل کرے گا، اور ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی کینہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔
تو میرے پیارے ساتھیوں اپنے سینے کی حفاظت کرو، اپنے دل کو کینے سے بچاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی دعائیں کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یستجاب لذلک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے، ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے، ایسے دل سے جو دل اللہ کے خوف سے جھکتا نہ ہو، جس دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، جس دل میں خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے اور ایسے پیٹ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی آسودہ نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو دعا قبول نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم سدد لسانی واہدی قلبی واسلل سقیمۃ صدری۔ اے اللہ تو میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو صحیح کر دے، اور میرے سینے سے ہر طریقے کا کینہ اور کپٹ نکال دے۔ تو دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ، اس لیے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی انسان اپنے بارے میں یہ گارنٹی نہ لے۔ ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، ہمارا تو دل بالکل پاک اور صاف ہے، اور موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ان کی زبانیں دوسروں کے خلاف زہر آلود ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان کا دل صاف نہیں رہے گا تو وہ دوسروں کی غیبت بھی کرے گا، جب دل صاف نہیں رہے گا وہ دوسروں کی عزت و آبرو پر حملے بھی کرے گا، جب دل صاف نہیں رہے گا اس کی زبان سے گالی نکلے گی، جب دل صاف نہیں رہے گا وہ دوسروں کے چکر میں پڑا رہے گا، اور جب دل صاف رہے گا وہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے گا، اچھا گمان رکھے گا، دوسروں کے لیے دعا کرے گا۔ اپنے مومن بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا، اس نیکی کو کوئی جانتا ہے؟ آج کون اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے؟ اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مومن بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو تو اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ تجھ کو بھی مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں ڈبل فائدہ، اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو۔ ہم نے اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے، ایک تو ہوتا ہے ہم نے زبان پہ اس کے سامنے دعا کر دی، سامنے دعا کر دی وہ خوش ہو گیا۔ سامنے دعا کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وہ آپ کی نظروں سے دور ہے، آپ اس کے بال بچوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اس کی صحت اور تندرستی کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اس کی خیر و عافیت کی دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کا فرشتہ آمین کہتا چلا جا رہا ہے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے یہ چیز تجھ کو بھی مل جائے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنے دل کو ہم کینہ اور کپٹ سے صاف رکھیں۔ یہ چیز حاصل کیسے ہوگی؟ دل کو کینہ اور کپٹ سے کیسے محفوظ رکھیں گے؟ اس کا ایک بڑا سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے آپ۔ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات آپ کے دل میں آئے، آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنی غلطیوں کے لیے وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کے لیے جج بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی عذر تلاش کرو۔ اگر دوسروں سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو اس کی کوئی ایسی وجہ بیان کرو جس سے وہ پاک دامن ہو جائے۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اذا بلغ عن اخیک عذر، اذا بلغ عن اخیک شیء، جب تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ چلے فلتمس له عذرا، تو تم اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرو۔ اگر عذر نہ ملے تو کہو کہ شاید کوئی عذر ہوگا جو مجھے پتہ نہیں۔ ایک دوسرے کے لیے عذر تلاش کرو۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوئے تھے میرے بھائی، اور ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان ایک مرتبہ کسی مسئلے پہ کہا سنی ہو گئی۔ اب حضرت ابو بکر ظاہر مقام میں بڑے ہیں اور حضرت ابو بکر کو بھی پتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے، نبی مجھ سے کتنی محبت کر رہے ہیں، مگر جب کہا سنی ہوئی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے گھر گئے اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوئے معاف کرنے کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور دوستی ہو تو ایسی ہو۔ ابو بکر صدیق جیسے ہی آئے، اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ کر کے کہا یہ کسی سے جھگڑا کر کے آئے۔ بھائی یہ ہوتا ہے دوستی، دوستی اس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر کے آدمی پرکھ لے کہ دوست کا موڈ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ اللہ کے دنیا میں جب دوستی کی مثال دی جائے گی تو محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق کی دوستی کی بھی مثال دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا صحابہ یہ ابو بکر کسی سے جھگڑا کر کے آیا۔ کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی
میرے اور عمر ابن خطاب کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی تھی، میں معافی مانگ رہا ہوں، وہ مجھے معاف نہیں کر۔ کہ کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ نبی نے فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کو احساس ہوا کہ بھی جو بھی مسئلہ تھا، اگر ابو بکر صدیق میرے گھر تک آئے تھے، میرے دروازے تک آئے تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، مجھے بات ختم کر دینی چاہیے تھی۔ اب حضرت عمر کو جب احساس ہوا تو وہ آئے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ اب جیسے ہی حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنے کے بل گر پڑے اور کہا یا رسول اللہ، غلطی میری تھی، عمر ابن خطاب کی غلطی نہیں ہے، میں نے ظلم کیا تھا، غلطی میری تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ابو بکر میرا وہ دوست ہے جب دنیا میں تمام لوگوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی اور مجھے سچا کہا تھا۔ اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، اپنے جان سے میری مدد کی، ہر وقت میرا ساتھ دیا۔ اور آپ نے اسی موقع پر فرمایا کہ مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر صدیق کے گھر کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ یہ ان کو مقام اور ان کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ اسی موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے پھر حضرت ابو بکر کو کوئی تکلیف دینے کے پہلے 1000 بار سوچتا تھا، اس کے بعد کسی نے ابو بکر صدیق کو تکلیف نہیں دی۔ لوگ سمجھ گئے کہ ان کا مقام رسول اکرم کی نظر میں کیا ہے۔ تو جھگڑے بھی ہوئے صحابہ کے درمیان، کہا سنی بھی ہوئی، مگر دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے میل نہیں تھا۔ موقع پڑا تو انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ آج ہم دلوں میں حسد لے کے گھومتے ہیں، میرے ہمارے چہروں پہ لمبی داڑیاں ہیں، ہمارے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، اور دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کینہ لے کے گھومتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے دلوں کی حفاظت کریں، اپنے سینوں کی حفاظت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کریں کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، کس کو کیا لے کے جانا ہے؟ برج خلیفہ کا بنانے والا جس نے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار عمارت بنائی تھی، آج وہ بھی ایک معمولی سی قبر کے نیچے، منو مٹی کے نیچے دفن ہے اور اللہ کو اپنی دولت کا حساب دے رہا ہے۔ بادشاہوں کو موت آئی، امیروں کو موت آئی، وزیروں کو موت آئی، اور سب کو اللہ کے یہاں اپنے کیے کرائے کا حساب دے کے جانا ہے۔ اس 4 دن کی زندگی کو ایک دوسرے سے دل میں عداوتیں پال کے مت جاؤ۔ کوشش کرو کہ دنیا سے اس حال میں ہم جائیں کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے پاک اور صاف۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے دل کو کینے اور کپڑ سے اور حسد سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے جب میں نے جمعہ پڑھایا تھا، ہم نے دعا کی تھی، دعائے صحت کی تھی مولانا عبدالجلیل مکی صاحب کی اہلیہ کے لیے، اور ابھی 2 روز پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں، کافی تکلیف میں تھی، انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے حق میں بھی آپ سب دعا کریں۔ بہت ہی نیک خاتون تھیں اور مولانا کے جماعتی کاموں میں بڑا ان کا سپورٹ کرتی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے شوہر کو اور ان کے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سب کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، سب کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔